تشریف لائے، ایک ایسے قاری، ایسے نعت خواں قرآن پڑھیں تو قرآن پڑھنے کا جواب نہیں، نعت رسول پڑھیں تو نعت رسول کا جواب نہیں، بزرگ نعت خواں ہیں جس کی نعتیہ شاعری کوثر و سلسبیل میں دھلی ہوئی، اتنے شمیم میں بسی ہوئی، نور و نگہت میں ڈوبی ہوئی، دلکش مترنم نعتیں جنہیں شائقین شعر و ادب سن کر نعرہ تحسین تعریف بلند کرتے ہیں۔ میری مراد شہنشاہ ترنم استاذ القراء حضرت قاری عابد رضا صاحب قبلہ کو میں بلاتا ہوں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ میں ایک ہی شعر کہوں گا، بات کرتے ہیں تو کلیاں سے کھلا دیتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں تو بجلی سے گرا دیتے ہیں۔ آئیے، اگر کچھ دم باقی ہے، ہاتھوں میں جان باقی ہے، دلوں میں حوصلوں کی اڑان باقی ہے، تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے بولو نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ حضرت کے آنے سے محفل میں روحانیت نظر آنے لگی، مجمع میں رونق بڑھ گئی۔ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت آ گئے، جب عالم دین بڑے چلیے کوئی بات نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے، بغیر مائک کے بھی جلسہ ہو سکتا ہے، ان کی مجبوری، ہمارے پرشاسن کے لوگ ہیں، ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اور میں آپ کے سامنے قاری عابد رضا صاحب کو پیش کرتا ہوں، پروگرام چلے گا، وہ مولانا نور الہدیٰ صاحب بات کریں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آپ کے درمیان ایک ایسی شخصیت جلوہ فرما ہے جسے ہم خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، تڑپ کے کہو سبحان، خلیفہ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ آج اس نورانی اور عرفانی محفل میں سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظیم محفل، جس میں ہم اور آپ شرکت حاصل کر کے سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات، یہ ایسی ویسی کوئی ہستی نہیں، اس ہستی کی عظمت یہی نہیں، بڑی بڑی کانفرنسوں میں جاتے ہیں تو اس کی ضمانت بنتے ہیں کامیابی کی۔ حضرات، تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات سکون سے بیٹھے، ابھی حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ کا یہ عظیم ادارہ جسے ہم گلشن غازی کے نام سے یاد کرتے ہیں، حضرات یہ گلشن غازی ہے کیا؟ اس گلشن غازی کا نام تو سنا، لیکن کام بھی سن لیجئے، سبحان اللہ۔ حضرات، یہ پہلی مرتبہ آج آپ کی دیار محبت میں خطیب الہند حضرت علامہ شاہ مفتی محمد سلطان رضا صاحب قبلہ نوری خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند کی زیر سایہ، زیر رحمت میں سمجھو، یہاں تک میں حاضر ہوا، اور ہندوستان کا عظیم خطیب جسے ہم اور آپ یوسف رضا، حضرت علامہ یوسف رضا صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرات، یہاں ہر گلاب اپنی جگہ پر مہک رہا ہے۔ آج تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی عقیدت و محبت کو اپنے ذہن و فکر پر رکھ کے اور اس دیار غازی میں سرکار غازی کی اس عظیم محفل میں بیٹھے، انشاءاللہ تقدیر کا ستارہ اوج ثریا کی بلندی پر ہوگا۔ حضرات، خطاب تو انشاءاللہ ابھی خصوصی خطاب حضرت علامہ کا ہوگا۔ خدا صاحب قبلہ نوری کی کاوش، حضرت علامہ قاری محمد صاحب قبلہ اور جملہ رفقاء ان کے، انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ اس کے انتظامیہ
کے لیے میری دعائے خاص اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت کثیرہ نازل فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، ان کو ہر بلاؤں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ دو چار شعر کے لیے حاضر ہوں۔ زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، کیا کہنے؟ بولو ہے کہ نہیں؟ دلی کے سنی مسلمانوں، احسان ہے کہ نہیں؟ اور احسان آپ کے کارناموں سے ظاہر ہے، آباد ہے زندہ باد، آپ کے کارناموں سے ظاہر ہے، اس لیے زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذروں میں تیرا فیضان ہے۔ نعرہ رسالت، وصیت کے اعلیٰ حضرت مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ، عابد رضا صاحب قبلہ، فیضان غازی پاک، یہ غازی کا فیضان ہی تو ہے۔ ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہیں، بچہ سو رہا ہے، امیر سو رہا ہے، غریب سو رہا ہے، اپنے وقت کا رئیس سو رہا ہے، لیکن دیوانے غازی اٹھ کر کے غازی کا تذکرہ سن رہا ہے، غازی کا ذکر سن رہا ہے، غازی کا ذکر سن رہا ہے، علماء کی صورت دیکھ رہا ہے، حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے۔ یہ کہا کیا ہے؟ یہ غازی پاک کا فیضان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی لیے کہا ہے کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، دیوانہ بیدار ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، دیوانہ بیدار ہے، آپ خود فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے، آپ خود فیصلہ کا حقدار ہے۔ حضرات، یہ آپ نسبت ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ ذرے کو آفتاب و حضرات، ابھی حضور مفتی صاحب قبلہ نے ایک شعر مجھے بتایا، میں نے نبی کا نام لیا کیا برا کیا، میں نے نبی کا نام لیا کیا برا کیا، میں نے نبی کا نام لیا کیا برا کیا، یہ دل جو مصطفیٰ کو دیا کیا برا کیا، سبحان اللہ، میں نے نبی کا نام لیا کیا برا کیا، میں نے نبی کا نام لیا کیا برا کیا، کیا برا کیا، میں نے نبی کا نام لیا کیا برا کیا، اور یہ دل جو مصطفیٰ کو دیا کیا، یہ رضوی شعر ہے جو چاہوں گا، لے کر رضا کا نام نجدی خبیث کا، لے کر رضا کا نام نجدی خبیث کا، اور جینا اگر حرام کیا کیا لے کر رضا کا نام نجدی خبیث کا، اور جینا اگر حرام کیا کیا برا کیا، میں نے نبی کا نام لیا کیا برا کیا، میں نے نبی کا نام لیا کیا برا کیا، اور غازی میاں کے چاہنے والوں نے ہر جگہ سرکار غازی پاک کے نام سے اس لیے کانفرنس، غازی میاں کے چاہنے والوں نے ہر جگہ، غازی میاں کے چاہنے
वालों ने हर जगह और नजदी का चक्का जाम किया क्या, नजदी का चक्का जाम किया क्या, बुरा किया। अल्लाहुम्मा सल्ली या रसूलल्लाह। हज़रात, ये दिल्ली के जी शूर मुसलमानों, ये तुम्हारा इम्तिहान है, ये तुम्हारा इम्तिहान है। हज़रात, ये गाज़ी पाक की महफिल है। हमारा और आपका अक़ीदा है, हम गाज़ी पाक का जिक्र यहाँ मना रहे हैं, गाज़ी पाक गहराई से सुन रहे हैं। गाज़ी यहाँ मचल रहा है, सरकार गाज़ी वहाँ देख करके मुस्कुराते हुए नजर आए। आज ये लोहा है, क्या है ये लोहा, ये लोहा है। इस लोहे को अगर मार्केट में कोई चूम ले, उसे पागल भी क्या कहा जाए, उसे पागल कहा जाए। मार्केट में चूमो तो पागल, घर में चूमो तो पागल, इधर उधर चूमो तो पागल, इंडिया के किसी कोशे में चूमो तो पागल। लेकिन वारे लोहा, तूने गाजी मियाँ का दामन ऐसा चूमा, ऐसा थामा। वारे लोहा, गाजी मियाँ का दामन तूने ऐसा थामा, ऐसा थामा, ऐसा थामा कि वक्त का शहंशाह जा रहा है वो भी बोसा दे रहा है, जा रहा है वो भी बोसा दे रहा है, क्या बात जा रहा है वो भी बोसा दे रहा है, वक्त का शहंशाह जा रहा है वो भी बोसा दे रहा है, वक्त का फकीर जा रहा है वो भी बोसा दे रहा है, वक्त का अमीर जा रहा है वो भी बोसा दे रहा है, छोटा जा रहा है वो भी बोसा दे रहा है, अमीर जा रहा है वो भी बोसा दे रहा है। कायनात का के गोशे गोशे से कोई भी आए, हमाशुमा आए, आने के बाद यहाँ अगर है तो कहने के बाद अगर चूम लिया तो दुनिया उसे पागल कहती है, दुनिया उसे दीवाना कहती है। लेकिन जब यही आदमी अगर दिल्ली की सरजमीन से दिल्ली की सरजमीन से चला और बहराइच की सरजमीन पर पहुंचा, पहुंचने के बाद अभी दीवारे गाजी नजर आई और गाजी का गेट नजर आया। गेट नजर आने के बाद जब उसने लटकती हुई जंजीर को चूमा, चूमने के बाद कहने वाले ने कहा कि दिल्ली की सरजमीन पर जब चूमने वाले ने चूमा था तो कहने वाले उसे दीवाना कहा करते थे। लेकिन यहाँ कहने की बात नहीं है, यहाँ किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ आने वाला वैसे ही चूम रहा है। उसकी वजह क्या है? मैंने कहा ए लोहा, अगर तुझे दुनिया के किसी गोशे ने चूमा जाए, चूमने वाला पागल का है। लेकिन मैंने कहा तुझे चूमा क्यों गया? तो उस लोहे ने कहा मैंने गाजी का दामन ऐसा थामा, मैंने गाजी का दामन जब से थामा है तब से छोड़ा नहीं। और कहिए सुभान अल्लाह। गाजी का दामन जब से पकड़ा है तो छोड़ने का मकसद यही है कि कोई भी आए वो चुमता हुआ नजर आएगा, चूमता हुआ नजर आएगा। मैंने कहा जब उस लोहे को चूमने वाले ने चूमा तो उसे दीवाने सैयद सालार कहा गया। सुभान अल्लाह, के कहिए सुभान अल्लाह। इसीलिए निस्बत से शय मुमताज होती है। निस्बत अगर किसी अदना को आला से हो जाए तो वो आला हो जाए, और अगर किसी आला को निस्बत अदना से हो जाए तो वो छोटा हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबको जब तक इस दुनिया में रखे मसलक आला हजरत पर रखे, कहो आमीन। और जब इस दुनिया से उठाए तो ईमान पर खात्मा भी खैर फरमाए, ईमान पर खात्मा भी खैर, ईमान पर खात्मा भी खैर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। हज़रात, आगे की कुर्सी आप भर लीजिए। अभी एक वक्त के शहंशाह खिताबत की तकरीर आपको समाअत करनी है इंशाअल्लाहुल मौला। ये काज़ी का फैज़ान है। हज़रात, अज़मत मेरे नबी की बताता चला गया, बताता चला गया।
میرے نبی کی بتاتا چلا گیا اور کعبہ بھی اپنے سر کو جھکاتا چلا کعبہ بھی اپنے سر کو جھکاتا چلا عظمت میرے نبی کی بتاتا چلا گیا منکر نکیر قبر میں کرتے رہے سوال منکر نکیر قبر میں کرتے رہے سوال میں تو نبی کی نعت سناتا چلا گیا سناتا چلا گیا عظمت میرے نبی کی بتاتا چلا گیا حضرات یہ مسعود غازی کا فیضان ہے یہ سید سالار کا روحانی فیض ہے آج آپ کے دیار میں سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کا آل انڈیا کانفرنس میں آپ کی شرکت ہو رہی ہے ایک سے ایک عظیم خطبہ جس میں سارے خطیبوں میں ممتاز حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ نوری ہیں حضرات آج آپ خطاب یہاں سن رہے ہیں غازی کی مزار بہرائچ شریف میں ہے غازی کا تذکرہ بمبئی میں ہو رہا ہے غازی کا تذکرہ کلکتہ میں ہو رہا ہے غازی کا تذکرہ بنارس میں ہو رہا ہے غازی کا تذکرہ بنگلور میں ہو رہا ہے اے دلی کا سنی مسلمان تو یہ نہ سمجھ میں ہی غازی کا تذکرہ کر رہا ہوں ارے غازی کا تذکرہ تو فرشتے کر رہے ہیں غازی کا تذکرہ تو فرشتے کر رہے ہیں غازی کا تذکرہ تو زمین ہند کے ذرے ذرے کر رہے ہیں اس لیے کوئی یہ نہیں چاہتا دنیا کا ہر منوشی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا تذکرہ ہو دنیا کا ہر منوش چاہتا ہے کہ ہماری شہرت ہو دنیا کا ہر منوش یہ چاہتا ہے لیکن جس کی موت چارپائی پر ہوتی ہے دنیا اسے بھول جاتی ہے جس کی موت شریعت پر آتی ہے دنیا اسے یاد رکھتی ہے سبحان اللہ غازی میاں نے اسلام کی حفاظت کے لیے غازی اسلام نے دین کی حفاظت کے لیے اپنا آخری لہو دیا دے کر کے اسلام کو حفاظت کو بچا لیا جب غازی میاں دنیا سے رخصت ہوئے رحمت الہی نے آواز دی اے میرے بندو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے غازی اسلام نے دین کی حفاظت کے لیے اپنا لہو دے دیا ہے جب تک یہ زمین پر رہے یہ خود بلند ہوتے رہے شہرت اپنی بات کرتے رہے لیکن یہ زمین میں جا رہے ہیں اب اس کی حفاظت ہم کریں گے اسی لیے غازی پاک جو ہے بہرائچ کی سرزمین پر ہے لیکن تذکرہ دلی میں ہو رہا ہے غازی پاک بہرائچ میں ہے لیکن ان کا تذکرہ بمبئی میں ہو رہا ہے اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے غازی ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کوئی محروم نہیں مانگنے والا تیرا اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سب کو جب تک دنیا میں رکھے مسلک اعلیٰ حضرت پر رکھے اور جب دنیا سے اٹھائے ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے غازی پاک نے لہو اسی لیے دیا ہے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت رکھو بولو ایمان کی حفاظت رکھو جی درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غازی ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا غازی ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا غازی ہند کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا حضرات غازی پاک کے اس جشن میں آئے ہو اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے السلام علیکم